الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز میں یا قرآن پڑھتے ہوئے وسوسے آئیں تو یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کب؟ نماز میں وسوسہ آنے کی صورت میں، قرآن مجید پڑھتے ہوئے وسوسہ آنے کی صورت میں کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح برے خواب دیکھنے کی صورت میں بھی کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر 3 بار اپنے لیفٹ سائڈ پہ تھوکیں گے۔ اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ اللہ کی، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، مردود شیطان کے ہر قسم کے شر سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ پڑھ کے 3 بار کیا کریں؟ اپنے الٹے سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ، بائیں سائڈ پہ تھوکیں۔ کب؟ نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے وسوسہ آنے کی صورت میں۔ اسی طرح برے خواب دیکھنے کی صورت میں بھی کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح جب بھی کوئی برے خیالات پیدا ہو جائے دل و دماغ میں تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، کوئی خیال آپ کے دل میں آئے تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اسی طرح قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں مردود شیطان سے۔ ایک تو یہ دعا اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم مردود شیطان کے شر سے۔ یعنی جب بھی آپ کے دل میں چوری کی کوئی سوچ، زناکاری کی کوئی سوچ، گناہ کی کوئی سوچ، کوئی ایسا وسوسہ پیدا ہو جائے جس وسوسے کی بنیاد پہ آپ کے دل کے اندر یہ خیالات پیدا ہو جائیں مجھے فلانا جگہ پہ چوری کرنے کے لیے جانا چاہیے، فلانا والد صاحب سے جو ہے نا مجھے فلانا معاملے میں جھوٹ بولنا چاہیے، امی سے فلانا معاملے میں مجھے جھوٹ بولنا چاہیے، بہن بھائیوں سے مجھے اس معاملے کو چھپا کر جھوٹ کا سہارا لینا چاہیے۔ اسی طرح اب جوان ہوں تو لہٰذا فلانا یہ کام اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے یہ غلط کاری کرنی چاہیے۔ جب بھی شیطان کسی قسم کا بھی، اسی طرح آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان پہ یا بیکری میں، تو وہاں پہ اگر آپ کے دل میں آیا یار اس آدمی کی جو ہے نا نظر سے اوجھل ہو کر میں وہاں سے کوئی چیز چھپ کر کھاؤں گا تو کیا یہ چوری ہے؟ جب بھی ایسے کوئی خیال وسوسے پیدا ہو جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دوسری دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اس کی دعا جس پر کوئی کام مشکل ہو جائے، جب بھی آپ کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں اگر آپ مبتلا ہو جائیں اور وہ کام مشکل ترین کام ہے تو اس صورت میں آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہم اے اللہ، اللہم اے اللہ، لا سہلا لا نہیں، سہلا کوئی آسان، اللہم لا سہلا اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے، اللہم اے اللہ، لا سہلا کوئی بھی کام آسان نہیں ہے، الا مگر ما جعلتہ سہلا جسے تو آسان کر دے۔ اللہ کوئی کام آسان ہے ہی نہیں ہے مگر وہ کام آسان ہے جو تو کرنے والے کے لیے آسان بنا دے، آسان کر دے۔ وَأَنْتَ اور تو تجعل الحزن، وَأَنْتَ تجعل الحزن اور تو مشکل کو بھی کر دیتا ہے، وَأَنْتَ اور تو تجعل کر دیتا ہے، الحزن مشکل کو بھی، اذا شئت جب تو چاہے، اذا جب، شئت تو چاہے، سہلاً آسان، وَأَنْتَ اور تو تجعل کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے، الحزن مشکل کام کو، اذا شئت جب تو چاہے، جس کے لیے چاہیں کیا کر دیتا ہے؟ سہلاً آسان کر دیتا ہے۔ اللہم اے اللہ لا سہلا نہیں ہے کوئی آسان کام، یعنی کوئی کام آسان ہے ہی نہیں ہے، الا مگر وہ کام آسان ہے جعلتہ جسے تو بنا دے، جسے تو کر دے، سہلاً آسان، وانت تجعل الصعب وانت اور تو ہی تجعل بنا دیتا ہے، کر دیتا ہے، الحزن مشکل کام کو، ناممکن کو تو ممکن بناتا ہے، مشکل کو تو آسان بنا دیتا ہے، غم کو تو خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے،
پریشانیوں کو تو سرور میں اللہ تو چینج کر سکتا ہے، وانت اور تو تجعل بنا دیتا ہے، کر دیتا ہے الحزن مشکل کام کو، مشکل کام کو کیا بنا دیتا ہے؟ آسان۔ کب؟ اذا شئت سہلا، جب تو چاہیں تو اسے آسان بنا دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ میں مشکل میں مصیبت میں آزمائش میں پریشانی میں مبتلا ہوں تو اللہ میرے لیے میری پریشانی، میری مصیبت، میری آزمائش، میرے لیے مشکل کام آسان بنا دے۔ کیونکہ کوئی کام بنیادی طور پہ آسان ہی نہیں ہے جب تک تو اسے آسان نہ کر دے۔ تو لہٰذا اللہ میری درخواست یہ ہے، اللہ میرے لیے یہ کام، یہ مشکل میرے لیے آسان بنا دے، یہ پریشانی اللہ مجھے خوشی میں تبدیل کر دے۔ تو یہ نبی علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ آج ہم دو دعا پڑھ چکے ہیں، ایک یہ وسوسہ برے خیالات پیدا ہونے کی صورت میں کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ کیونکہ جو غیر اسلامی، غیر اخلاقی ساری حرکتوں کی جو سوچ وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ جب آپ کو غیر اسلامی، غیر اخلاقی، غیر فطری کسی بھی کام پہ اگر آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اور شیطان کی وسوسے سے صرف اور صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور آپ کو بچانے والا نہیں ہے۔ آپ کے لیے شیطان سے بچنے کے لیے جائے پناہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسی بات دل میں آ جائے تو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تاکہ ہم اس سوچ پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کیونکہ یہ برے خیالات مجھے شیطان کی طرف سے آ رہی ہے۔ اسی طرح کوئی کام مشکل ہو جائے یا مشکل میں گرفتار ہو جائے تو اس وقت یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہم اے اللہ، لا سہل کوئی کام آسان نہیں ہے، الا مگر ما جعلتہ جسے تو کر دے، جسے تو بنا دے، سہلا آسان، وانت اور تو ہی تجعل کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے، الحزن مشکل کام کو، اذا شئت جب تو چاہے، سہلا آسان، اللہ جب تو چاہے تو آسان بنا دیتا ہے۔ تو اللہ میری درخواست ہے میرے لیے یہ مشکل کام، یہ مصیبت، یہ آزمائش کیا کر دیں؟ آسان بنا دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔